ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ دی ہیگ کی ثالثی کی بین الاقوامی ایک عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، بھارت سے کہا ہے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی میں جو مغربی دریا ہیں پاکستان کے لیے، اس میں پانی بہنے دیں۔ بھارت نے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے، پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک سابق واٹر اینڈ پاور سیکریٹری سے، جو کئی برسوں سے اس معاملے کو دیکھتے رہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے۔ ساتھ ہی اسلام آباد میں ایک مسجد کا تنازع چل رہا تھا چند دنوں سے، کافی گرما گرمی بھی ہوئی، دھمکیاں بھی دی گئیں حکومت کو۔ بالآخر رپورٹس آئیں کہ گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے مذہبی تنظیموں سے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کچھ ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال سے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، پی ٹی آئی کے اراکین کو، ان کی فیملی کو، اس پر شکایت بڑھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں آج پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کا جو پروسیجر ہے ہم نے فالو کیا ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے۔ اسپیکر نے انہیں کہا، ہمیشہ کی طرح ایک روایتی سی بات ہوتی ہے، بیٹھیں بات کریں، کچھ لوگ آپ کے اپوزیشن کے ہوں، کچھ گورنمنٹ کے ہوں، مسئلے کا حل نکالیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسئلے کا حل نکالنے میں نہ گورنمنٹ کی سنجیدگی ہے نہ کسی اور کی۔ اسمبلی سے باہر ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے قریب آج عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں گئیں، پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، انہیں دھرنا انہوں نے دینے کی کوشش کی، پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ یہ کئی مرتبہ ہم یہ مناظر دیکھ چکے ہیں کہ پولیس آتی ہے، انہیں گاڑیوں میں ڈالتی ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوا، جب سرکار سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کب تک اس طرح سے چلے گا، ان کی بہنوں کا کہنا ہے کہ 6 ہفتے ہو گئے ہیں ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا جی اگر ایسا ہے تو پروسیس فالو کریں، آپ جائیں کہیں اپیل کریں، درخواست کریں، عدالتیں ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سب معاملہ چل رہا ہے، عدالتی ڈیولپمنٹس اور بھی ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کا، وہ اس کے علاوہ لاہور کا بھی ہے۔ ہاں چلیں بتائیں۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے لاہور کی، اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کی جائیدادوں کی ضبطی کا حکم دیا ہے۔ ان چاروں کو ایک دن پہلے اے ٹی سی نے ایک مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں بھی بری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عدالت نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو بھی 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ جو قائد حزب اختلاف تھے یا ہیں قومی اسمبلی میں، عمر ایوب، اور سینٹ میں شبلی فراز، انہوں نے اپنی نااہلی کے بعد جو تقرری ہوتی ہے، الیکشن کمیشن وہ پروسیس کرتا ہے، اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے انہیں اسٹے دے دیا ہے، اور اس کی جو مزید سماعت ہے وہ جمعے کو ہوگی۔ وکیل نے کہا عدالت سے کہ جی ہم نے 180 نشستیں جیتی تھیں، 90 کے ساتھ ہم پارلیمنٹ میں گئے اور اب 23 رہ گئی ہیں، اور وزیر خزانہ قانون اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایک تھوڑا سا ہنٹ یہ دیا ہے کہ نااہلی اور سزا کے معاملات کاغذ لہرا کے حل نہیں ہوتے، بات چیت کی میز پہ بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں۔ جی یہ انہوں نے ایک جملہ کہا۔ جی اب آگے چلیں۔ تو یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس پارلیمان سے پچھلے سال ایک متنازع ترمیم منظور کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم، وہ جس انداز میں بلڈوز ہوئی وہ ہم سب نے دیکھا کہ اراکین اسمبلی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مسودہ کہاں ہے، کیسے آ رہا ہے، کون بنا رہا ہے، نمبرز پورے نہیں تھے، کیسے بھی کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کو لایا گیا، کوئی مجبور ہو کے کسی نے ووٹ دیا، کسی کو کچھ انسینٹیوز دیے گئے۔ بہرحال وہ ترمیم منظور ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں پھر اس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں یا بینچز جو ہیں وہ بنے۔ ان بینچز نے پھر جو فیصلے دیے تو پارلیمان جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی ہو گئی۔ تو
پارلیمان سے جو ترمیم منظور ہوئی اس سے عدلیہ میں رد و بدل ہوا، عدلیہ میں جو فیصلے آئے اس سے پارلیمان میں گورنمنٹ اور مضبوط ہو گئی. اب چند دنوں سے پھر یہ باز گشت چل رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ایک 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اور جو کچھ اگر کہیں کام رہ گیا تھا عدلیہ کے حوالے سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا، فائن ٹیوننگ کی جائے گی. اچھا، یہ اب کسی کو پتہ نہیں کہ یہ فائن ٹیوننگ کہاں ہونی ہے، اور بہت سارے گیسز ہیں. میں گوئیاں یہ ہیں کہ شاید جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا جو فضل الرحمان صاحب کی ضد پہ بنایا گیا تھا، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت میں بدلا جائے گا، فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ، مطلب کام پکا کیا جائے. ہاں، تو کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر حسنات ملک. حسنات، آج ہم نے دیکھا کہ سرکار سے کافی سوال ہوئے. لاء منسٹر نے بھی کہا جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میری ڈیسک پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیگر جو حکومت کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ایسی کچھ بات پتہ نہیں ہے. آپ وہاں پہ کیا سن رہے ہیں 27ویں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو مقاصد اچیو کرنے تھے حکومت نے وہ کیے. حکومت کا اس وقت عدلیہ پرائرٹی نہیں ہے، عدلیہ ان کو کسی معاملے میں بھی پریشان نہیں کر رہی. عام آدمی اور لوگ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مسائل ہیں کہ وہ اگر کسی ادارے سے اگریوڈ ہیں تو ان کو دادرسی ان کی نہیں ہو رہی، یہ معاملہ ہے. لیکن ایگزیکٹو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز کچھ ججز کی خواہش زیادہ ہے حکومت سے بھی، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت بنا دی جائے کوئی، تاکہ ہمارا اپنا ایک کورٹ ہو. پھر ایج بڑھا دی جائے، 65 سے 68 کی جائے. کچھ ججز سپریم کورٹ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور کچھ 2-3 مہینے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، کچھ اگلے سال ریٹائر ہوں گے. ان کی خواہش ہے کہ بھئی جو ہے یہ آئینی عدالت ہو، اور آئینی عدالت میں ججز کی جو ایج ہے وہ 68 ہو یا 70 ہو. یہ ایک معاملہ ہے. باہر کا حکومت یہ ہے کہ بھئی ہاں جی آئینی عدالت تو اس وقت بھی زیر غور تھی تو ہو سکتا ہے. لیکن 27ویں ترمیم میں میرا خیال ہے کہ پرائرٹی جو ہے وہ عدلیہ نہیں ہے، اور معاملات ہو سکتے ہیں جو مالی معاملات ہیں، NFC کا ریویو ہونا، یا صدر کے اختیارات کو بڑھا دینا، یا اور جو ایک ہے کہ جی پاکستان میں جو یہ ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے. وہ چیزیں بظاہر بتائی جا رہی ہیں کہ وہ پرائرٹی پہ ہیں. عدلیہ اس وقت میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی کسی وجہ سے حکومت کو کوئی پریشانی ہو. اس وقت جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت عدلیہ ایک چیلنج تھا کہ جی عدلیہ میں کچھ ججز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو وہ جو امینڈمنٹ آئی 70 سال میں شاید پہلی پاکستان میں ایک ایسی لیجسلیشن آئی جو جس انٹینٹ سے آئی اس انٹینٹ کے ساتھ ہی اس کے مقاصد بھی اچیو ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حکومت چاہ رہی تھی وہی ہوا. جج ٹرانسفر ہو کے آ چکے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ جن کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں. نون پیپلز پارٹی میں 2/3 بن چکی ہے موجودہ حکومت کی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل انڈورس ہو چکے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو مقاصد تو اچیو ہو چکے ہیں آلریڈی، اور بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون ٹیکس ایشوز میں بڑے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آج بھی فائنانس منسٹر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ہوئی. یہ بڑا ریئر ہوا ہے کہ کوئی جو ہے فائنانس منسٹر چیف جسٹس سے مل رہا ہے اور وہ ٹیکس ایشوز پہ ڈسکس کر رہا ہے. اور سب سے بڑا لیٹیگنٹ اس وقت FBR ہے، اور ریونیو منسٹر جو ہیں وہ آج مل رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے. اور بڑے یہ کنسرن بھی ہیں لوگوں کے کہ جی FBR کے جو کیسز ہیں اربوں روپے کے ٹیکسز کے معاملات، وہ جس طریقے سے FBR نے جرمانے لگایا یا جو بھی کیا اس پہ اس طرح دادرسی نہیں ہو رہی. ایون سندھ ہائی کورٹ میں تو بہت سے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس لا کی جو پریکٹس ہے وہی ختم ہو گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ منجمد ہو جاتے ہیں لیکن عدالتیں خاموش ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم وہ کچھ ججز کی خواہش زیادہ ہے. اور یہ ایک ہے حکومت میں کہ اگر آپ نے پلان کرنا ہے 5-7 سال کے لیے تو پھر ایک آئینی عدالت بنا دی جائے. لیکن کوئی اتنا زیادہ اچھا حسنات، ہمیں یاد ہے جب 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ جی کہ کیسز کا بہت بیک لاگ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے سے جو ہے عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے عملاً کہ فائدہ ہوا ہے یا بیک لاگ اور بڑھ گیا ہے؟
دیکھیں جب سے سپریم کورٹ میں 8 نئے جج آئے ہیں فروری کے بعد سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈنسی مزید بڑھی اور اس وقت 57,000 سے زائد پینڈنگ کیس ہیں. اس وقت 55,000 تھے فروری میں. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں پینڈنسی بڑی ہے. بظاہر یہ بھی ہے کہ اگر یہ اب اس وقت سپریم کورٹ میں 25 جج ہیں تو یہ پینڈنسی بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر ججز کی یعنی پھر ضرورت کیا ہوگی. اور اس وقت ایک جج جو ہے وہ اس کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ اچھی 26ویں ترمیم کے بعد اچھی خاصی تنخواہ ہے، 27 لاکھ کے قریب ہے. ہونڈا سیوک نئی گاڑی ہر جج کو مل گئی ہے، اور بھی پرسنل پریویلیجز جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ مقصد یہ سامنے تو رکھا گیا تھا پینڈنسی، لیکن سب کو پتا تھا کہ مقصد وہ تھا کہ جی جو ایک جوڈیشری سے کوئی ایک ہے کہ بھئی اس کو کنٹرول کرنا، وہ اصل تھا اور وہ ان کا اچیو ہو چکا. اچھا، فیفن کی ایک رپورٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی پچھلے ہفتے. انہوں نے کہا کہ جو ٹریبونلز تھے وہ تو بنا دیے گئے تھے اور لاء کے مطابق 120 دن میں انہیں فیصلہ بھی کرنا تھا جو بھی شکایات تھیں ان کے سامنے، لیکن اب تک جو ہے آدھی درخواستوں کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور 4 مہینے چھوڑ 1.5 برس ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ کا تو اطمینان سمجھ میں آتا ہے، تو کیا دوسری پارٹی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی ہل جل کرے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم شکایات کا ہی فیصلہ کر دو؟ دیکھیں جو اگریو پارٹی ہے پی ٹی آئی، ان کے تو اس وقت مسائل اور بہت زیادہ ہیں. 9 مئی کے کیسز ان کے 300 سے زائد لوگ اس وقت سزائیں ہو چکی ہیں، مزید سزائیں ہوں گی، اور بھی بڑے ان کے لیے پریشانیاں ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے 9 مئی کے کیسز کے لیے تو 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی، اور باقاعدہ چیف جسٹس صاحبان جو ہائی کورٹ کے تھے ان کو کہا کہ جی آپ مانیٹر کریں، اور وہ اپنے جو ان کی ڈائریکشن تھی وہ تقریباً جو وہ پوری بھی ہوئی، اور وہ جس طریقے سے زیادہ تر سزائیں ہو چکی ہیں. ابھی ایک جی ایچ کیو حملہ کیس راولپنڈی میں پینڈنگ ہے. وہ بھی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ کیس ہو تو اس میں وہ میڈیا سے بات کرتے ہیں اور آگے پیچھے، تو بظاہر حکومت نہیں چاہ رہی کہ وہ کیس لگائے اتنی جلدی کیا جائے. باہر کا جو یہ الیکشن ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے، یہ اس میں کوئی عدالتوں میں کا انٹرسٹ ہے کہ جی یہ کیس آرٹیکل 225 ہے جس میں ہے کہ الیکشن پٹیشن جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل کرے گا ڈیسائیڈ، اور ایک باقاعدہ ایک لا کے تحت 4 مہینوں میں ڈیسائیڈ ہونی ہے، لیکن نہیں ہو رہی. اس کی طرف سے بھی خاموشی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خاموشی ہے. حکومت کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ٹریبونل جو بنائے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ملک شہزاد جو فارمر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ الیکشن ٹریبونل سے ان ججز کو ہٹا دیا گیا. بعد میں حکومت نے نئے قانون کے تحت ریٹائرڈ ججز کو جو وہ الیکشن ٹریبونل اپوائنٹ کیا. تو یہ پرفارمنس تو آپ کے سامنے ہے، الیکشن پٹیشن جو جس طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں. عدالتیں بھی فوکس 9 مئی پہ ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو بھی کوئی ایشو نہیں کہ بھئی ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. ان کے آلریڈی اور بہت سے مسائل ہیں، اور حکومت کے لیے تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کو تو ٹھیک ہے، ون ون سچویشن ہے اگر یہ معاملات پینڈنگ رہے. اچھا حسنان، ایک اور چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو نہیں یقین کہ 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ اصل کام تو 26ویں ترمیم نے کر لیا ہے. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، 26ویں ترمیم میں ہی جو شقیں ہیں ان میں تھوڑا بہت جو ہے امینڈمنٹ کر کے کام چلا لیا جائے گا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ کچھ وکیل اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ججوں کی بین الصوبائی ٹرانسفر، اس میں ظاہر ہے کہ سینیورٹی وغیرہ بھی متاثر ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب معلوم ہے کہ شور وور بھی مچا. اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پہلے یہ ہوتا ہے اب تک کہ دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور خود وہ جج جس کا ٹرانسفر ہونا ہے اور پلس صدر کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ آف جوائننگ ہے وہاں سے سینیورٹی یا جونیئر شمار ہوگا، اور جو ٹرانسفر کا حق ہے، یہ جو پروسیس ہے، اس کی بجائے یہ جوڈیشل کمیشن کو دے دیا جائے گا. اور جوڈیشل کمیشن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کی اکثریت ہے. تو یہ ایک تلوار لٹک رہی ہے یا نہیں؟
دیکھیں حکومت اگر اس وقت تو 2/3 اس کے پاس ہے، جس دن چاہے وہ کر لے. فی الحال جو ہے وہ ٹرانسفر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا، سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ مل گئی. ہاں یہ ہے کہ ابھی انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کا ایک سیکشن چاہتا ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب نہ رہیں، میاں گل صاحب چیف جسٹس بنے. تو میں بھی حکومت جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ لے آئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خبریں لگ رہی ہیں اور آگے پیچھے، یہ زیادہ تر ججز کی خواہش زیادہ ہے حکومت سے زیادہ. حکومت ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے شکوک و شبہات کچھ کم کرنے کی کوشش کی. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. دسمبر 2021 میں حکومت عمران خان کی تھی اور چیف جسٹس تھے گلزار احمد صاحب. انہوں نے کراچی میں تاریخ روڈ کے قریب ایک پبلک پارک کے لیے مختص زمین پہ ایک تعمیر شدہ مدرسے اور مسجد کی مسماری کا حکم دیا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سندھ کے سیکریٹری جنرل راشد محمود سمرو کی ایک ویڈیو ٹویٹر پہ اپلوڈ ہوئی. اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر چیف جسٹس، مسٹر وزیر اعلیٰ، مساجد یتیم نہیں ہیں، جرت ہے تو مسجد بلڈوز کر کے دکھاؤ. اگر تم نے مساجد گرائیں تو ہم تمہارے دفتر گرا دیں گے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دفتر گرانے کی نوبت نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں. اسلام آباد میں جمعے کو سی ڈی اے نے کچھ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم شروع کی اور اس دوران مری روڈ پہ واقع ایک مدرسے کی عمارت منہدم کر دی اور اگلے روز قریب موجود مدنی مسجد گرا دی. مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کے حامی فوراً جمع ہو گئے، ہنگامی حالات پیدا ہو گئے. بالآخر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور JUIF کے رہنما عبدالغفور حیدری کی قیادت میں ایک وفد نے 2 دور کیے بات چیت کے اور پھر یہ طے پا گیا کہ حکومت ہی منہدم شدہ مسجد دوبارہ تعمیر کرے گی اور اسلام آباد میں مزید کسی مسجد یا مدرسے کو آئندہ ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. CDA نے ایسے 50 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی تھی جو غیر قانونی طور پہ گرین بیلٹ یا قبضے کی زمین پہ بنے ہوئے ہیں. سرکاری ٹیم میں طلال چودھری اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ IG اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اور CDA کے نمائندے بھی تھے. طلال چودھری نے وضاحت کی کہ مری روڈ پہ جو مدرسہ گرا ہے وہ وہاں کی انتظامیہ کی مرضی سے گرا ہے، اس لیے کہ ہم نے انہیں متبادل کے طور پہ 40 ملین روپے کی لاگت سے ایک اور عمارت تعمیر کر کے دی ہے جس میں 200 طلباء کی رہائش کی بھی گنجائش ہے. اس سے پہلے JUIF اسلام آباد کے امیر مفتی اویس عزیز نے کچھ کہا، وہ سن لیجئے. وزیر داخلہ صاحب، بہت ہو گئی، ہمارے صبر کا امتحان آپ نے بہت لے لیا. ہم نے آج تک اپنے بڑوں کی حکم پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تم روزانہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہو. اب مزید انشاءاللہ یہ برداشت نہیں ہوگی. یہ تمام علماء، تمام جماعتوں کے ذمہ داران آج یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم سنگ بنیاد رکھیں گے اور 14 اگست کو انشاءاللہ ہم اس سرزمین، اسی جگہ پر نئی مسجد، مدنی جامع مسجد کی تعمیر کا اعلان کریں انشاءاللہ. تمام پاکستان کی جماعتیں، اہل پاکستان، عوام پاکستان، وہ لبرل جو کہتے ہیں ملا کہاں ہے، آج ملا موجود ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں دین کے دشمنوں، تم کہاں ہو؟ نکلو اب گھروں سے، تمہاری غیرت مر گئی. بالآخر حکومت ظاہر ہے کہ رضامند ہو گئی کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. سمجھوتے سے پہلے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کا بھی بیان آنا ضروری تھا. تو انہوں نے کہا کہ مسجد کے انہدام کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے. بہرحال پریشر کام آ گیا. ہمارے جو صحافی دوست ہیں اور تبصرہ نگار سبق سید، وہ ان مذہبی اور سیاسی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. سبق صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی عبادت گاہ کسی بھی جگہ پہ تعمیر ہو سکتی ہے یا اس کے شریعت میں کچھ قواعد و ضوابط ہیں؟ بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب.
یہ سوال بڑا اہم ہے، اور عموماً مذہبی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے کہ کیا قبضے کی جگہ پر نماز ہو سکتی ہے؟ تو تمام مکاتب فکر اور علماء کے نزدیک ہماری جو فقہی روایت ہے اس کے اندر قبضے کی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی اور قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. لیکن یہاں پر ایک ایشو یہ ہے کہ علماء یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر ایک جگہ مسجد قائم کر دی جائے پھر اس مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا. لیکن ہماری تاریخ کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر وہ مسجد نقصان دیتی ہے، جیسے قرآن میں مسجد زرار کا ذکر ہے اور اس میں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، تو اس مسجد کو گرایا بھی گیا، لیکن کیونکہ وہ نقصان پہنچانے کے لیے تھی. یہاں پہ سر جو اسلام آباد کا ایشو ہے یہ بڑا گمبھیر ہے. باقی اضلاع کے اندر بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے جو گرین بیلٹ کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا اور قبضہ کر کے انہوں نے یہاں پر عبادت گاہیں قائم کر دیں، مساجد قائم کر دیں. اور یہ صرف مساجد کا ایشو نہیں ہے، اور بھی کئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر جب علماء بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد آپ کو نظر آتی ہے، باقی چیزیں کیوں نظر نہیں آتی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ 2007 کا واقعہ ہے، اور 2007 میں پورا پاکستان پھر بعد میں جس کشیدگی کا شکار ہوا، لال مسجد کی آپریشن جو ہوا تھا اس کی جو بنیاد تھی وہ اسی طرح کی ایک تحریک تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر کئی مساجد ہیں جنہیں منہدم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ جس جگہ پر یہ جو مسجد ہے، جو مدرسہ گرایا گیا ہے، اس کے بالکل سامنے کو تقریباً مرلہ 1.5 مرلہ کی ایک مسجد تھی جسے اس وقت منہدم کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پوری موومنٹ لانچ ہوئی اور بڑا ایشو بنا، اور پھر اس کے بعد حکومت نے CDA نے وہاں پر جا کر مسجد دوبارہ تعمیر کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کے اوپر کھڑا نہیں ہونا، تو پھر یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے تو پھر آپ کو جو اپنا ریاستی اختیار ہے اسے مکمل طور پر استعمال کرنا چاہیے اور یہ کریں. لیکن اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کو آپ نے ایک طرح سے فساد کا شکار بنا دیا، اور بعد میں ساری مسجدیں آپ نے تعمیر کر دی، اور یہاں پر بھی یہ کام کیا. اور اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا کہ سر یہ جو مدرسہ گرایا گیا ہے اس کے ساتھ جو اس کا نام اشرف العلوم ہے، اس کے ساتھ جو مسجد تھی 2007 میں یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد کے غالباً کچھ 350 علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس میں علماء نے موت پر بیعت کا اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی مسجد یہاں اس کا انہدام کیا جائے گا تو ہم پھر کفن باندھ کے باہر نکلیں گے. اور پھر بڑے بڑے مظاہرے اور ریلیاں بھی ہوئیں، اور لال مسجد کو سارا جو واقعہ ہے اس کی جڑوں کے اندر جو بنیادی بات تھی وہی مسجدوں کو گرانا ہی تھا. تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس مسجد کے سامنے ایک مسجد ہے، اسے متبادل پلاٹ میں الاٹ کیا گیا. اب ان کے مسجد وہ پلاٹ بھی ان کے پاس ہے اور یہ مسجد بھی ان کے پاس ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اور جو ہماری حکومت ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اس نے بعد میں لیٹنا ہی ہے تو شروع میں پھر اتنا ایکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام قانونی ہے تو پھر آپ سارے علماء کو اکٹھا کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ علماء کے درمیان بہت سے ایشوز پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اجارہ داری کا ایشو ہے اس میں تمام مکاتب فکر علماء اکرام پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کامن انٹرسٹ ہے وہ اس کے خلاف پھر ایک طرح سے بات ہو جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک آئینی ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں، تو جب بھی اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو حکومت نے کیا کبھی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی ہے کہ بھائی اس کی شرعی حیثیت کا آپ تعین کیجئے کہ قبضے کی جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کبھی گئے اس طرح کی کوئی پٹیشن یا درخواست گئی ہے کونسل کے سامنے؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کہی ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی ایک ایشو پیش آیا تھا، اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس وقت حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا ایک بہت ہی بہترین اور بڑا صائب حل نکالا جو ہندو برادری کو بھی قابل قبول تھا اور باقی لوگوں کے لیے بھی قابل قبول تھا. اور یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کی نمائندگی موجود ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ وہاں پر بھیجیں. اور نظریاتی کونسل فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے، پاکستان کے جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر کے اس ایشو پر ڈسکس کرو ہے، کیونکہ یہ ایشو بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. سر اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی سی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک مسلح بنا لیا جاتا ہے، اس مسلح کو ایسا جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے نا وہیں سے سامان اٹھا کے اس کو بڑی مسجد بنا دیتے ہیں، اور وہ ساری مسجد قبضے کی جگہ پر بن جاتی ہے اور بعد میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور اسلام آباد میں صرف یہ ایک مسجد نہیں ہے یا ایک دو وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ 50 کا ڈیٹا بھی ہے، بہت زیادہ
ایسے مسجدیں قائم ہیں اور وہ باقاعدہ ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک وہ بنا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرے مولوی صاحب پر بیچ کے اس کو چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں. لیکن ابھی بھی اسلام آباد کے اندر یہ ابھی تو ان کو ایک مسجد کو انہوں نے اس کا انہدام کر دیا, ایک مدرسہ گرا دیا, لیکن یہاں پر ابھی کئی جگہوں پر میں G11 کی چیزیں بتا سکتا ہوں, F11 کے پاس جگہ بتا سکتا ہوں, وہاں پر ابھی غیر قانونی طور پر وہ چیزیں بن رہی ہیں, لیکن CDA کا عملہ سویا ہوا ہوتا ہے بالکل. جب وہ چیزیں بن جاتی ہیں, فتنہ اور فساد جب ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور متحرک ہوتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف یہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پر ان کے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایکشن لینا چاہیے. تو اس وقت بالکل خاموش ہوتے ہیں, جب وہ چیزیں بن کے تیار ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا سبوق یہ انہوں نے بتا دیا ہے, لیکن یہ معاملہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ہے. ہمیں ہم بریک لیں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. سبوق سید ہمارے ساتھ ہیں. سبوق, ابھی ہم یہ جو بات کر رہے تھے اسلام آباد میں جو مسجد کا تنازع ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ معاملہ طے پا گیا اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اب ہم بنا دیں گے مسجد. لیکن اسلام آباد سے باہر بھی ہم اگر ہمارا جو مشاہدہ ہے, چاہے کراچی جتنا بڑا شہر ہے, سندھ کے دوسرے شہر ہیں, ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے ہمارے ہاں جو تنظیمیں ہیں, گروہ ہیں, وہ قبضے بھی کرتے ہیں, اس پہ چھا بھی جاتے ہیں. لیکن اس کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب اگر گورنمنٹ جو ہے حرکت میں آتی ہے, کہتی ہے کہ بھئی یہ ناجائز ہے, یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے, تو آگے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں لوگ, کوئی ہتھیار لے کے آتے ہیں اور پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کے خلاف توہین مذہب کی FIR کٹوائیں گے ہم. تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ تو پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں پہ ہسپتال نہ ہو, اسکول نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی فرقہ آ جائے گا کہ جی مجھے مسجد بنانی ہے, مجھے یہاں پہ پیر بنانا ہے, مزار بنانی ہے. تو یہ ٹرینڈ جو ہے اس پہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ قبضے کے حوالے سے کہ اس کی کیسے حوصلہ شکنی کی جائے, اور باقی اسلامی ممالک کا کیا تجربہ ہے, اس میں اس مسئلے کو کیسے قابو میں رکھا جاتا ہے, یہ بھی بتا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی. دونوں سوالات بڑے اہم ہیں. یہ جو پہلی بات ہے اس میں تھوڑا سا ایک کمنٹ میں کروں گا. آپ نے کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ معاملہ حل ہو چکا. میرا خیال یہ ہے کہ اس حل میں بہت سے پرابلم موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ حل کیا, لیکن آئندہ کے لیے بہت سے مسائل پیدا بھی کر دیے ہیں, کیونکہ ریاست پیچھے ہٹی ہے, حکومت پیچھے ہٹی ہے, اور آپ نے مذہبی جماعتوں کو ایک نیا جوش اور جذبہ فراہم کیا ہے. اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے فرقے کی نمائندگی اور ان کی جو نمائندگی ہے یہ مذہبی جماعتیں ٹھیک طریقے سے کر سکتی ہیں, آپ نے اس خیال کو مزید تقویت فراہم کی ہے. ٹھیک تھا تو آپ ڈٹ کے کھڑے رہتے, غلط تھا تو پھر آپ کو پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا تو اس کے اوپر یہ ایک کمنٹ ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ علماء اکرام کا کیا نقطہ نظر ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام مسالے کے جو فقہاء ہیں ان کا یہ متفقہ بات ہے کہ آپ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنا سکتے, کیونکہ قبضے کی جگہ پر عبادت گاہ بنانا وہ تو کسی عام جگہ پر قبضہ کرنا بھی درست نہیں ہے, اور قبضہ کر کے آپ اللہ کا نام لیں تو بالکل ہی کسی صورت میں درست نہیں ہے, اس کو جائز نہیں سمجھتے. باقی جو بوسو صاحب نے سوال کیا کہ اسلامی ممالک کے اندر, تو پاکستان تو ایک یونیک مثال رکھتا ہے اسلامی ممالک کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے کہ کووڈ کے دنوں میں پوری دنیا میں حکومتوں نے, اسلامی ممالک کی حکومتوں نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا, اور پاکستان نے, علماء اکرام نے ریاست کو گریبان سے پکڑ کر نیچے لٹا کر اوپر بیٹھ گئی. یہ جو ہماری مذہبی جو طاقت تھی پاکستان کے اندر, انہوں نے کہا ہم آپ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے مدارس کے حوالے سے آپ کی پارلیمنٹ نے ایک قانون کو بنایا تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, اور آپ پیچھے ہٹ گئے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے, آپ لیٹ گئے. تو پاکستان کا تو ایشو پوری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھ لیں کہ مجھے ترکی کا ڈیٹا یاد ہے کہ 81,000 کے قریب مساجد ہیں. 81,000 کے قریب جو مساجد ہیں ان کا تمام انتظام اور انصرام حکومت کے حوالے ہے, کیونکہ وہاں کی حکومت دیکھتی ہے. وہاں پر باقاعدہ ایک سکول بنا ہوا ہے کہ جو امام اور خطیب تیار کرتا ہے, اور وہ جو امام اور خطیب ہیں وہ معاشرے کے اندر جو فلاحی امور ہیں, لوگوں کو کیسے رہنا چاہیے, صفائی ستھرائی کے کیسے بندوبست کرنا چاہیے, وہ ان موضوعات پر بات کرتا ہے, معاشرے کی تربیت کرتا ہے وہاں پہ. لیکن پاکستان کے اندر تو معاملہ سراسر مختلف ہے. یہااں پر آپ کو پتہ ہے کہ پیغام پاکستان نامی ایک دستاویز آئی تھی کہ APS کے اندر ہمارے 150 سے زیادہ بچے جام شہادت نوش کر چکے. بڑی مشکل سے ایک دستاویز آئی, اور اس پر علماء کرام نے دستخط کیے, اور دستخط کرنے کے ٹھیک 20 دنوں بعد
انہی علماء میں سے کچھ لوگ کھڑے کر وہی ساری باتیں دوبارہ دہرا رہے تھے جن کے خلاف انہوں نے پیغام پاکستان میں دستخط کیے ہوئے تھے. تو یہاں کا تو معاملہ ہی نرالا ہے اور اس ملک کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے. تو یہاں تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں, آپ اپنی مرضی سے مسلح بنا سکتے ہیں, مسجد نہیں بنا سکتے. مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کچھ وقت کی نماز ادا کرنی ہے. سوری ہمارے ساتھ تو ٹائم لمیٹڈ ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا پاکستان از اے فری, یہاں پہ جو چاہے جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایران میں بھی نہیں بنا سکتے. اور میرا خیال ہے کہ اگرچہ کہ طالبان کی افغانستان میں حکومت ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ وہاں کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر. پاکستان یونیک کنٹری ہے اس حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کی اور دی ہیگ کی ایک عدالت کا ایک فیصلہ ہے, اس پہ بات کریں گے. بھارت اور پاکستان کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی کا جو تنازع ہے اس کے حوالے سے دی ہیگ میں قائم ثالثی کی بین الاقوامی عدالت پرماننٹ کورٹ آف آربٹریشن نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں بھارت کو پابند کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مختص مغربی دریاؤں کا پانی بہنے دے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے جب بھارت اور پاکستان کی ٹینشنز بڑھ گئی تھیں تو بھارت کی طرف سے وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے انڈس واٹر ٹریٹی کو, ہم پاکستان کو کے دریا بند کر دیں گے, اس کے زراعت تباہ کر دیں گے, ہم اسے سسکنے دیں گے. لیکن ہماری طرف سے بھی ابھی حالیہ دنوں میں بھی ٹھیک ٹھاک بیانات گئے ہیں, آرمی چیف کی طرف سے بھی, پرائم منسٹر کی طرف سے, کہ آپ ذرا یہ کر کے دکھائیں, ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. تو ایک ایسے موقع پر دی ہیگ کی جو یہ عدالت ہے اس کا فیصلہ سامنے آیا, پریس ریلیز جو ہے وہ پچھلے جمعے کو آیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو آربٹریشن ہے اس میں پاکستان گیا تھا, اور یہ حالیہ مہینوں میں نہیں بلکہ 2016 میں گیا تھا, کیونکہ اس وقت بھی بھارت کی طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. پاکستان کو وہ پریشر دے رہے تھے. 2016 میں پاکستان کے سیکٹری واٹر اینڈ پاور تھے محمد یونس ڈھاگا, وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر. ڈھاگا صاحب ذرا سے ایکسپلین کریں کہ معاملہ تو یہ سمجھیں کہ کوئی 9 سال چلتا رہا, اب یہ اتنا کلیئر ایک آ گیا ہے. اس میں میں دیکھ رہا تھا بھارت جو ہے اس نے کوئی نہ ڈیفینس دیا, نہ اس میں شریک ہوا, نہ ریکگنائز کیا ہے اس عدالت کو. تو اس کی سگنیفیکنس, اس کی اہمیت کیا ہے؟ السلام علیکم جناب. اس کی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹریٹی ہے, اور ٹریٹی ایک بائنڈنگ ٹریٹی ہے دونوں پارٹیوں کی طرف, اور جیسے پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکتی. تو اس میں انڈیا نے اپنا جو ایک عالمی انفلوئنس تھا بہت حد تک یوز کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2016 میں ہم یہ میٹر لے گئے تھے ورلڈ بینک کا کام ہے ایک سیکریٹریٹ کے طور پہ, جب ہم کہیں کہ جی آپ ایک کورٹ آف آربیٹریشن مقرر کرتے تو ان کو فوراً مقرر کر دینی چاہیے. لیکن ورلڈ بینک نے 6 سال اس پہ پاز رکھا, 2016 سے لے کے 2022 تک اس معاملے کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. یہ 2022 میں انہوں نے پھر وہ ایک کورٹ آف آربیٹریشن پینل کر دی, اور وہاں پہ یہ معاملہ چلا, اور انہوں نے اس 3 سال کے عرصے میں اس کا فیصلہ دیا. اور اس میں جو بھارت جو بار بار یہ انڈس ٹریٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی ہم اس کو ابیس میں ڈالتے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ دے دیا. کیونکہ یہ اس کو پہلے تو جب 2023 میں انہوں نے کہا کہ آپ کی کمپٹنس نہیں ہے, یہ تو ایکسپرٹ کا کام ہے, تو انہوں نے کہا جی ہماری کمپٹنس ہے, یہ ٹریٹی ہے, اور جی اس کے مطابق آپ پہلے بھی جا چکے ہیں. جیسے کہ ہم گئے تھے کشن گنگا کے معاملے میں بھی گئے تھے, دونوں ملکوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی کمپٹنس کو ہم نے کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ اس کا چیلنج کرنا ایک ان کی ایک فضول سی کوشش تھی جو انہوں نے کی, اور ناکام رہے, اور انہوں نے کہا جی ہماری کمپٹنس ہے. 2023 میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد 2025 میں جب یہ انڈیا نے کہا کہ ہم نے اس کو ابیس میں ڈال دیا, تو یہ پھر چلے گئے کورٹ کے پاس کہ جی ہم نے ابیس میں ڈال دیا. انہوں نے کہا جی اب ابیس میں بھی نہیں ڈال سکتے, ٹریٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اب انہوں نے اس کا فیصلہ دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھارت, کیونکہ اس میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بڑے ویل نون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے ڈسپیوٹڈ آپ کے ڈاکومنٹ سے موجود ہیں, آپ کی کورسپونڈنس سے موجود ہیں, اور جب آپ ورلڈ بینک میں لے کے گئے تو دونوں پارٹیوں نے جو اپنا موقف دیا تو وہ موقف ادھر بڑا ڈیٹیل میں موجود ہے. تو اس لیے بھارت کا موقف بھارت کے نہ آنے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہے. تو انہوں نے اس کے مطابق جو فیصلہ دیا ہے وہ انہوں نے ٹریٹی کے جو باؤنڈری کے اندر ہی رہ کے وہ فیصلہ دیا ہے کہ جی بھارت یہ 3 جو دریا ہیں, مغربی دریا جنہیں ہم کہتے ہیں, اس میں پاکستان کا بلا کسی روک ٹوک کے استعمال کو مانا گیا ہے. اور نہ صرف مانا گیا, اس کے اندر صرف ایک مختصر سی جو گنجائش رکھی گئی ہے بھارت کے لیے کہ وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا سکتا ہے. تو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے بھی اس ٹریٹی کے اندر پاکستان کے کنسرنز کو رکھتے ہوئے اس قسم کی پابندیاں رکھی ہیں اس کے ڈیزائن میں کہ وہ اس کو ہولڈ نہ کر سکے, پانی کو بہت سارا پانی جمع نہ کر سکے,
بجلی بنانے کے بہانے اور اس کو پھر ہولڈ بھی نہ کر سکے. تو ساری جو اس کی لمیٹیشنز ہیں, تو بھارت نے ایک دفعہ جب بگلی ہار کا معاملہ ہوا تھا, اگر میں آپ کو یاد کرا دوں, تو بگلی ہار کے معاملے میں ہم لوگ چلے گئے تھے نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس, دونوں پارٹیاں. نیوٹرل ایکسپرٹ چونکہ ایک آدمی ہوتا ہے, ایک انجینئر ہوتا ہے, اور اس کا صرف لمیٹڈ ایک ویژن ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ جی بھارت اپنے جو ہے بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیزائن کر سکتا ہے. تو اس سے بھارت ایک انکریج ہو کے اس نے پھر کشن گنگا میں بھی اور آخر میں اب رتلے میں بھی اسی طرح کا ڈیزائن بنانے کی کوشش کی. اس دفعہ کورٹ آف آربیٹریشن نے بہت کلیئر یہ بات کر دی ہے کہ جی یہ بیسٹ پریکٹسز بھارت کو اویلیبل نہیں ہے اس ٹریٹی میں. یہ پاکستان کا پانی ہے, پاکستان کے دریا ہیں, اس پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آپ صرف اسی لمیٹیشن کے ساتھ بنا سکتے ہیں جس لمیٹیشن کے ساتھ موجود ہیں. اگر بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آپ کو یہاں پہ وہ لبرٹی اویلیبل ہے نہیں, انجینئرنگ کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, تو آپ اس طرح کا وہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں بنا سکتے جہاں پہ آپ پانی کو روک سکیں یا اس پانی کو اس طرح سے چھوڑ سکیں کہ جب آپ چاہیں. تو کنٹرول اوور دی واٹرز وہ اس کے اندر ٹوٹلی ڈینائڈ ہے. تو اس دفعہ یہ جو انہوں نے بڑا اچھی طرح سے اس کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا آربیٹریشن کا جو انہوں نے ان کا پریس ریلیز آیا ہے, تو اس میں انہوں نے آبجیکٹیو پر اور لیگل ایفیکٹ بھی انہوں نے کہا جی یہ بائنڈنگ ہے اور آج بھی بائنڈنگ ہے, چاہے بھارت یا پاکستان میں سے کوئی اس کو نہ بھی مانے تو یہ بائنڈنگ ہے, تو اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی, یہ فائنل ورڈکٹ. تو پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز آ گئی ہے. اب جب بھی بھارت کے اندر کوئی سینس آئے گا اور اس ٹریٹی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے, تو پاکستان کا یہ موقف ادھر آنے کے بعد اب یہ کہیں اپیلیبل بھی نہیں. تو بھارت نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے کہ اگر کوئی کنفیوژن تھا بھارتی سائڈ پہ, اس کو یہ جو اتنا کلیئر کٹ ورڈکٹ آیا ہے تو وہ کلیئر ہو مطلب کنفیوژن دور ہونی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اب یہ آپ نے جیسے کہا کہ بائنڈنگ بھی ہے اور لیگلی پاکستان کا جو موقف ہے کہ یہ 3 دریا جو ہیں ان پر ہمارا حق ہے وہ بھی اب پریویل کر رہا ہے, لیکن اس کو بائنڈنگ کون کرے گا؟ اگر ایک پارٹی کہتی ہے ہم نہیں مانتے اور ہم کریں گے جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ہولڈ دیم ٹو اکاؤنٹ؟ ہاں جی, یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اس کے وہ ہیں جس کو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے اس کو سارا میڈیٹ کیا تھا ورلڈ بینک نے کیا تھا, اور ورلڈ بینک کے ساتھ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور دوسرے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. تو وہ سارے جو آربیٹرز تھے جنہوں نے بیچ میں رہ کے یہ فیصلہ کروایا تھا, ان کو پاکستان کر سکتا ہے انگیج کہ جی اب یہ سارے فیصلے بھی ہیں, یہ سارا آپ لوگوں نے یہ ٹریٹی بھی کرائی تھی اور اس کو انفورس کرائیں. لیکن جیسے کہ بھارت کا ہم آج کل حالات دیکھ رہے ہیں کہ مودی کے آنے کے بعد وہ ایک جو ہے نا ایک روگ اسٹیٹ بن چکا ہے, وہ کسی قانون کو کسی ٹریٹی کو نہیں مانتا, یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز ریگارڈنگ کشمیر نہیں مانتا, کشمیر کا اسٹیٹس نہیں مانتا. تو ایک جو بدماشوں والا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت, تو اب اس کا انجام بھی وہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں جو فلم کے اندر جو ولن ہوتا ہے اس کو مار پڑتی ہے, تو آج کل وہ پڑ رہی ہے بھارت کو, اور میرے خیال ہے کہ انٹرنیشنل جو اب سپورٹ آہستہ آہستہ بھارت کے لیے کم ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس کو انفورس کروا لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کا موقف جو ہے وہ مانا جا رہا ہے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی ارینا میں ایک بدماش نہیں ہے, بہت سارے ہیں. محمد یونس ڈاگر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیریفائی کیا. ہمارے پروگرام کا وقت یہی ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.